نہیں زیادہ مت ہو گئے، میں ایک ایک ٹکڑا لاتا ہوں تاکہ کلیئر ہو جائے. ارآ برہان ربی، اگر یہ برہان نہیں دیکھتا. پہلے میں ان کو بتاؤں گا، انہوں نے بہت شرط اس کے برہان آپ لوگوں نے آج تک کیا پڑھا؟ قرآن میں 2-4 باتیں انہوں نے بتائی کہ کہیں تو لکھا ہوا کہ وہ قرآن کی آیت وسع سبیلا لا تقربوا الزنا، کہیں یوسف علیہ السلام. ہاں بس میں صرف جو کہوں گا جو انشاءاللہ صحیح ہوگا وہی، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم ان کی بھی دیکھیں گے سارا تو ہم اصل میں پبلک کو وہ غلط بھی بیچتے ہیں. اصل میں ہمیشہ حق کی بات کہو، باقی جو ہمیں خود پتہ ہے یہ غلط ہے اور جو سب کو پتہ ہے وہ بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پھر وہ بھی ذہن میں پڑے گا، کل آپ کہیں پہ وہ بھی. تو اس کا مطلب ہوتا ہے، مجھے یاد ہے ایک حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب اس کو وہ میجک کیا گیا تھا، اس نے کچھ نہیں کیا تھا، اس کے بعد اس نے کہا کہ اس کو کیوں نہیں لایا، یہ بولا نہیں، اس سے لوگوں کو پھر زیادہ یقین ہوگا اور لوگ اس پر. یہی ہوتا ہے جب کوئی کرائم ہو اس کی بات زیادہ نہیں کرنی چاہیے. یہاں پہ جب قتل ہوتا ہے تو میڈیا ہر ایک چیز دکھاتا ہے، دیکھو اس کو ٹکڑے کے، یہ سب اس سے زیادہ پھیلتا ہے. اسی لیے اس میں یہی رول اس میں بھی قرآن میں بھی ہیں، جب آپ کو دیکھے گا زیادہ کہانیاں ایسے ویسے یہ ہیں تو ان کو نہیں بولنا چاہیے. نہیں کلیئر سمجھیں، ورنہ وہ بھی ذہن میں ہم انشاءاللہ وہی کریں گے جو دلیل کے ساتھ ہوگا زیادہ ثابت، باقی یہ نہیں. برہان کے الگ الگ میننگز، انہوں نے کیا دیکھا، کوئی جیسے کہتے ہیں فوٹو، باپ کا فوٹو آیا تھا اس کو، یہ بھی انہوں نے بات کی تھی. یا یہ تو پھر بہت اچھا ہو تو کبھی گناہ ہی نہیں کرے گا، یعنی کہ اس کا مطلب ہوگا آگے اگر کوئی اور گناہ کرے گا. اب امیجن کر لو اگر ہمیں بھی ہر بار گناہ میں کسی کا فوٹو آ جائے تو پھر یہ تو چیٹنگ ہو گئی نا، یہ کون سا ایگزام ہو گیا؟ آپ سمجھ گئے؟ یہ دنیا میں پھر کون سا ایگزام ہو گیا؟ تو پھر برہان سب کو ہیں، جو اس کو ملا وہ ہمیں بھی ہے. وہ کیا ہے جو برہان ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 174 میں، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، برہان آیا آپ کے رب سے، آپ کو برہان آیا. برہان قرآن اور سننا جو ہے، ٹھیک ہے. ابھی اگر ہم قرآن کو 2 منٹ چھوڑیں گے، اس کے بغیر رہیں گے، ہم کچھ بھی غلط کریں گے، ہمارے پاس کچھ نہیں آیا. پر جب ہم یہ روز پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں کہتے ہیں اس کی تلاوت کر لو؟ یعنی کہ آپ روز پڑھو. یہ بہت سے آیتیں یہ بھی ہیں کہ صبح تلاوت کیا کرو. یہ نہیں کہو گے میں 60 ایئرز کا ہو گیا، ہر دن میں 2 گھنٹے پڑھتا ہوں، کیا یہ زیادہ تھا؟ یہ بھی کم ہے. یہ اس لیے تاکہ ہمیں ہر ایک چیز یاد رہے. ابھی جب ہم کبھی کچھ آیت پڑھتے ہیں ہمارا ایمان ایسے اوپر ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس آیت کی وجہ سے. پھر جب ہم دنیا میں پھر سے جاتے ہیں تو وہ ذہن سے، بٹ جب ہم روز پڑھتے ہیں تو ہمیں یاد رہے گا، آخرت ہمیں روز یاد رہے گا. آپ سمجھ گئے؟ تو یہی برہان ہے، جتنا آپ اس کو یاد رکھو گے ہم برائی سے دور رہیں گے، ہمیں یہ تازہ یاد رہے گا. جب ہم کسی امام صاحب کا خطبہ ایسے دیکھتے ہیں، بہت خطرناک خطبہ، کتنی ٹائم تک ہم صاف رہتے ہیں، ہمارا دل صاف رہتا ہے، پھر کیوں پھر سے جاتے ہیں دنیا کے دلدل میں؟ تو اب امام صاحب روز اویلیبل نہیں ہوگا نا، اس لیے اگر ہم روز قرآن پڑھیں گے، خود دیکھیں گے تو ہمیں ہمیشہ یاد رہے گا. تو یہی برہان ہے جس میں یہ کہا کہ کلیئر کیا کرنا ہے کیا نہیں کر رہا ہے. تو یہاں پہ یہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان، یا سورہ مومن آیت نمبر 117 میں بھی ہے، ومن يدع مع اللہ الہ آخر لا برہان لہ ربہ. کافر بھی ہی بولتے ہیں ایسے برہان. اسی لیے اب حضرت یوسف کو کیا تھا؟ برہان تھا، کتاب تھی. کیا تھی؟ کتاب تھی. جیسے سورہ یوسف آیت نمبر 22 میں ہے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا. تو پھر یہ کیوں کہا آگے؟ کیوں کہا؟ تو کیونکہ یہی تو برہان ہے، یہی تو جو پیغمبر اس کو دی تھی وہ کتاب تھی، اس کو علم تھا. اس کو چاہے وہ نبی اور رسول ہو، کتاب ہو، مگر علم ہوتا ہے. کس کا علم ہوتا ہے؟ اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اللہ کے اسم و صفات ہوتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے. اگر 2 ہی چیزیں یاد رکھو گے دنیا میں کبھی غلط ہی نہیں کرو گے. باقی چھوڑ دو، اللہ سننے والا ہے اور دیکھ رہا ہے آپ کو. آپ مجھے ایک بات بتاؤ، یہ آپ دماغ میں ایسے رکھو جیسے رکھنا ہے، پھر مجھے بتاؤ کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ صرف 2 اسما لے لو. اب جب اس کو علم دیا رب نے، اس علم میں اسما و صفات ہے اور اس کو یاد ہے، تو اس نے یہی دیکھا، نہیں اگر میں کروں گا اللہ دیکھ رہا ہے. ہمیں ڈر کیوں رہتا ہے؟ ہمیں ڈر، گناہ میں ہمیں ڈر 2 چیز کا ہوتا ہے، لوگ دیکھیں گے، اللہ دیکھ رہا ہے. پھر کبھی ہم زیادہ کہتے ہیں اللہ کو چھوڑیے، لوگ دیکھ رہے ہیں. اسی لیے جب ہمیں لگتا ہے لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں
تو ہم گناہ کر رہے ہیں. کیوں؟ اللہ کوئی بات نہیں، بعد میں دیکھیں گے اس کو. اب جس کو اگر یہ یاد رہے گا اللہ دیکھ رہا ہے مجھے، اللہ سن رہا ہے، تو یہی تھا برہان. اس جو برہان تھا علم تھا، جو آگے کہا کہ حکم و علم. نہیں، اللہ اگر میں کچھ کروں گا، خیال آئے تھے اس کو مگر یاد آیا نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے. تو وہی ہے. پھر اگر آپ اس کو کہو وہ آیت آگے، تو یہ کیا لاجک ہے کہ آگے تھا، پڑھنا تھا اس کو، وہ تو ذہن میں تو کافی ہے. نہیں صحیح ہو گیا تھا، ٹھیک ہے. تو یہی تھا، کیونکہ اس کی دلیل بھی ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. پھر كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ. اس طرح کیا کیا ہم نے اس کو دور کیا اسے، کسے؟ جو اس سوء اور فحشا تھے. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کوئی بھی گناہ جنرلی جو ہوتا ہے سوء، اور جو سیکجول نیچر کے ہوتے ہیں ان کو فحشا کہتے ہیں. تو اس طرح ہم نے اس کو گناہوں سے دور کیا، چینج کیا، ہٹایا. اس کو ذہن میں جو 1 سیکنڈ کے لیے آیا تھا اس کو ہٹایا. یہ اس کو نہیں ہٹایا تھا، عزیز کی بیوی کے ذہن کو نہیں، اس کے. اب کیوں نہیں، یہ پھر سے سمجھو. انہوں نے کہا كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ. اب سوال ہے نا دماغ میں، کیوں کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو برہان، یا یہ کیوں کیا اس طرح اس کو ہٹایا یہاں سے، ذہن میں یا ڈالا کہ ایسے ہے، میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں. ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ پھر اس کا جواب آگے ہے إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. کیونکہ یہ ہاں، یہ آیت ذرا پھر سے پڑھو. انہو وہیں سے نہیں، انہو سے، انہو من عبادنا المخلصین. ہاں یہاں ہے مخلصین. اور ایک قرات ہے البزی عن ابن کثیر، اس میں مخلصین ہے، یعنی کہ ہم دونوں پڑھ سکتے ہیں. انہو من عبادنا المخلصین، انہو من عبادنا المخلصین. دیکھو یہ اخلص یخلصو سے ہے. اگر ہم کہیں گے مطلب دوسروں سے الگ رہنا، پاک کرنا اپنے کو، تو اگر ہم کہیں گے اسم الفاعل مخلص، کیا ہو گیا؟ پاک کرنے والا. یہ تو مخلص کس کو کیا گیا؟ آپ سمجھ گئے؟ 2 چیزیں اگر ہم ایسے اس کو سمجھیں گے. ایک ہے ہم سارے چاہتے اللہ کے بندے، چاہے مسلمان ہو غیر مسلمان، اللہ کے سارے بندے ہیں. اس میں سے مسلمان چاہتے ہیں ہم الگ رہے، ٹھیک ہے نا، مخلص، ٹھیک ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں وہ رہنے کے لیے. ہم سارے نبی انبیاء سارے ہم بھی سیم. مگر اس میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے یہ بندہ حضرت یوسف، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انہوں نے اتنی محنت کی، کوشش کی، اپنے آپ کو کافروں سے جدا، ہر ایک مزاج سے جدا کیا، وہ لیول اختیار کی. اللہ کہتا ہے جو آپ میں سے مخلص ہو گیا میں نے اس کو کر دیا مخلص. اب پھر اللہ کے ہاتھ میں وہ کس کو، ہماری کوشش سب کی سیم ہے، پھر وہ کس کو مخلص. آپ سمجھ گئے؟ اب میں نے یہ کیوں کیا؟ اب دیکھو، اگر میں کہوں گا ہم سارے سٹرگل کر رہے ہیں، اللہ نے اوپر سے کہا یہ ہو گیا مخلص، یعنی کہ اس نے اپنے آپ کو کیا کیا؟ اللہ کیا. ہم تو کر رہے ہیں، مگر اگر اللہ کہے گا اس نے کیا، اس کا مطلب وہ ہو گیا پاس. اگر یہ کہے گا میں نے اس کو کر دیا، تو دونوں کا مطلب سیم نکل گیا. نہیں سمجھا؟ یہ سمجھ آیا؟ تو دونوں کا مطلب سیم آ گیا نا. دیکھو اس بندے نے، آپ تو کر رہے ہو، اب اللہ خود کہے گا اس نے کیا، یہ مخلص ہے، تو ہو گئے سیم. دوسرا کا دیکھا اس کو میں نے کیا، ہو گئے سیم. اسی وجہ سے اس میں کوئی چینج نہیں ہے. قرات دونوں ہیں اس کی، دو قرات ہیں. البزی عن ابن کثیر مخلصین یا مخلصین، ٹھیک ہے. اور اس میں سے جیسے کہ ہمیں پتہ ہے سورہ صاد میں ہے، سو شیطان جب بتاتا ہے کہ میں ان سب کو، آپ کی عزت کی قسم، میں سب کو کیا کروں گا؟ گمراہ کروں گا، سوائے الا عبادک منہم المخلصین. اب یعنی کہ شیطان سب کو وسوسے ڈالتا ہے، مگر کس کو نہیں کر سکتا ہے؟ یوسف کیا نکلا یہاں سے؟ نہیں سمجھ آیا؟ پہلے انہوں نے اپنے آپ کو اس لیول تک بنایا کہ اللہ نے اس کو بنا دیا مخلص.
اب شیطان آیا اس کو اٹیک کرنے کے لیے، مگر اس نے برہان دیکھا، اللہ نے اس کو ذہن میں پھر سے یہی ڈالا، یعنی کہ اللہ نے وہاں ہیلپ کی، اس کے ذہن میں ڈالا. اگر وہ وہاں ذہن میں نہیں ڈالتا شاید پھسل جاتے، مگر اس کی خود کی وہ محنت تھی پہلے، پھر اللہ نے مدد کی. یعنی کہ اس کو ذہن میں آیا تھا، اللہ نے اس کو کہا، ذہن میں ڈالا، میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے. تو جلدی سے وہ ہٹ گیا. دیکھیے پورے ایک ایک ٹکڑا اس میں اسی لیے فٹ بیٹھ رہا ہے کہ کیوں. تو امید ہے یہ سارا. اب اور ایک چیز ہے تھوڑا یہاں پہ، میں نے کہا كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، یہاں تو ٹھیک ہے. تو اس کا جواب کیا ہے؟ کیوں کیا اس طرح؟ میں نے اس کو سوء اور فحشاء سے دور کیا. تو یہ جو ٹکڑا ہے نا، انہو من عبادنا المخلصین، یہ اس کا جواب ہے. کس کا جواب ہے؟ ہاں فٹ بیٹھا. یہ ایسے ہی نہیں ہے ڈال دو. یہ جب ایسے جواب ہوتا ہے نا پکا، مطلب یہ اس کا جواب ہے، تو اس وقت واو عطف نہیں آتا ہے اس میں؟ واو عطف ہے نہیں ہے. یہ آیت آپ آگے دیکھو، یہ ایک اسلوب ہے، جب بھی ایسے ہوتا ہے نا اس لیے واو اس وقت نہیں ہوتا ہے. اب دیکھو یہ کتنی بڑی نیکی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے 1423 کہ اللہ سبحانہ و تعالی ساتھ کو قیامت کے دن اپنے اس کے شیڈ میں رکھے گا. اس میں سے ساتھ یہی ہے، وہ مرد جس کو ایک خوبصورت عورت ٹیمپٹ کرتی ہے اور جو بڑے رتبے کی ہوگی، ایگزیکٹ یہی ہے، بڑے رتبے کی اس کو مطلب پاور ہے، باقی یہ چیزیں، اور اس کے بعد وہ اس کو ٹھکراتی ہے اور کہتی ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو یہ بھی فٹ کرو، وہ اللہ سے ڈر گیا. کون ڈر گیا؟ نہیں، آپ سمجھ گئے نا، وہی تھا برہان. اس نے کہا اللہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور اگر میں ایسے کروں گا یہ، تو اس لیے وہ اللہ سے ڈر گیا. تو اس لیول سے بھی دیکھو، اگر اس کو 1 سیکنڈ کے لیے آ گیا، وہ 2 سیکنڈ کے لیے بھی آ گیا، کیا تو نہیں، اور اللہ خود وٹنس ہے نہیں کیا، اور جو وہ خود کہہ رہے نہیں یہ معصوم، اس نے کچھ نہیں کیا. آپ سمجھ گئے؟ دیکھو کتنے گواہ ہیں اسی آیت میں. عزیز کی بیوی خود کیا بولتی ہیں؟ یہ پاک ہے، خود بولتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی خود بولتے ہیں اس نے نہیں کیا، برہان اگر نہیں دیکھتے. اب برہان کیوں دیکھا؟ وہ اس نے اپنی محنت بھی کی تھی اور خود کہا کہ اس کو میں نے مخلص کیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس حدیث میں بھی یہ بیٹھتا ہے فٹ، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرا. یعنی کہ یہ سارا ہو گیا، مرد جوان، عورت خوبصورت، ہائی سٹیٹس کی، اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ٹھیک ہے. زیادہ مت ہو گیا یہ بڑی آیت ہے، کیونکہ اس میں نے دیکھا شرح بہت، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی، اس کے بہت ہیں. تو اس لیے میں خود تحقیق کرتا تھا کہ حقیقت کیا ہو سکتا ہے، تو اس لیے میں نے ان سب ٹکڑوں کو جوڑا، تو انشاءاللہ یہی ہوگا. اس کے بعد دوسری آیت ہے، آیت نمبر 25. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوء الا ان يسجن او عذاب اليم. یہ بہت دونوں دوڑے. یہ ایسی سچویشن تھی، حضرت یوسف کو جب یہ گئے وہ بھاگ گئے. جب وہ بھاگ گئے، یہ وہاں تک گناہوں میں ڈوب گئی تھی، اس نے پیچھے سے کہا مت جاؤ، اور پیچھے سے جب پکڑ لے ایسے شرٹ کو اور وہ کٹ گئی، وہ پھر بھی بھاگتے گئے. اور دروازے جو بند تھے وہاں پہ یہ ہوا کہ وہ پھر کھل گئے. آدھے وہاں سے کھل رہے تھے، 2-3 دروازے، کیونکہ اس کے ہسبینڈ اندر آ رہے تھے. کہاں تھے؟ مطلب بیڈ روم کی طرف آ رہے تھے، اور دروازے بہت بند تھے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے وہاں پہ اس وقت، یا ایسے نہیں چٹکی نہیں، وہ بند تھے. اور پھر وہ اندر سے جب وہ کھل گیا، جب اس نے ایک دروازہ کھولا وہاں سے بھی وہ دروازے سارے کھل گئے. اور انہوں نے پھر کیا ہے، شرٹ من دبرم پیچھے سے، وہ الفیا، تو دونوں نے پایا اپنے ماسٹر کو، یعنی کہ اس نے سعید کو اپنے ہسبینڈ کو، اس نے سعید کو اپنے، یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. لدل باب قالت، اس نے جلدی سے رنگ چینج کیا، کیا کہا؟ ما جزاء من اراد باہلک سوء. یہ جو ٹکڑا اصل میں اور باتیں ہوئی ہوگی، یہ پھر ایک ٹکڑے سے ہمیں سارا سمجھ آتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح الفاظ اس کے ہیں کہ جو برائی ہے وہ کتاب خود سوچو. نہیں سمجھے؟ اس میں جو ہے، اس میں آپ برائیاں سوچ سکتے ہو کیا ہوا ہوگا. آپ سمجھ گئے؟
کیا ہوا ہوگا؟ کیونکہ یہاں کہتا ہے یعنی کہ انہوں نے کہا ہوگا دیکھیے یہ میرے پیچھے ایسے، انہوں نے کہا نہیں پہلے بتاؤ اسی کی غلطی ہے کیا سزا، پھر کچھ باتیں ہوئی ہوگی، پھر کہا ہوگا اس کی کیا سزا آپ دو گے، یعنی کہ ثابت کیا عورت نے غلط کون ہے، یہ اس ٹکڑے سے سمجھ آتا ہے، یعنی سٹوری بہت باتیں ہوئی ہوگی بلا 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 بہت باتیں، پھر کہا اب بتاؤ کیا سزا ہے اس کی، نہیں وہ محذوف ہے سارا، تبھی پھر بیٹھتا ہے قولت، یعنی کہ وہ اسی کا ہاتھ اوپر رہا، کیا کہا ما جزاء من اراد، یہ نہیں امیجیٹلی دروازے سے کہا اس کو دیکھو کیا سزا دو گے، نہیں پہلے باتیں ہوئی، بحث ہو گئی، اس بحث میں کیا کہا اس نے کیا سزا ہے اب اس کی، جس نے بے اہلی کا آپ کی بیوی کے ساتھ ایسے سوا، اور اس نے سوا استعمال کیا، فحشہ نہیں، کیوں گناہ کیا، یعنی کہ فحشہ تب ہے جب یہ ہوتا، نہیں سمجھا ہے، دیکھو الفاظ دیکھو کیسے ہے، ایک جگہ دونوں ٹکڑے ایک استعمال کیے تاکہ ہمیں ذہن میں رہے یہ اور یہ میں کیا فرق ہے، پھر کہا نہیں سو، یعنی کہ اس کا ارادہ نہیں تھا عزیز کی بیوی کا، وہ تو اس کا تھا، اب کہتے ہیں اس کو جیل میں ڈال دو، ایسے سزا دے دو، ٹھیک ہے، اب دیکھو آگے